اللہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کی جگہ بنایا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور امتحان ہوگا کبھی فراخی کے ساتھ، کبھی تنگی کے ساتھ، کبھی حالات کے سدھار کے ساتھ، کبھی بگاڑ کے ساتھ۔ جب اللہ پاک کی طرف سے فراخی راحت کا پیپر ہوگا تو اس میں ہمیں شکر میں پاس ہونا ہوگا، اور جب اللہ پاک کی طرف سے کوئی آزمائش کا پیپر ہوگا تو ہمیں صبر کر کے پاس ہونا ہوگا۔ الشکر نصف الایمان والصبر نصف الایمان، شکر آدھا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان ہے، وہ دونوں مل کر مکمل ایمان بنتے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے اپنے بندوں پر مختلف حالات آتے ہیں، امتحان کے طور پر، آزمائش کے طور پر، اور ہمارے اعمال کی سزا کے طور پر۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ تم پر مشکل وقت آیا ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، کوئی شک نہیں۔ ہمارے اعمال ہیں ہی ایسے کہ بڑی سے بڑی بھی کوئی مشکل آ جائے، آزمائش، ابتلا، تو ہم اس کے حقدار ہیں کہ ہم نے اپنے دیس کو گناہوں سے بھر دیا ہے۔ لیکن ایک اور بھی اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، لیکن آزمائش بڑی نہیں ہوگی، ذرا تھوڑی ہوگی۔ خوف آئے گا، مال میں کمی آئے گی، جان مال کے نقصان ہوں گے، اور خوف کی شکلیں قائم ہوگی، اور باغات میں، کھیتیوں میں، تجارت میں، جانوں میں کمی آئے گی۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دی جائے۔ اس وقت ہمارے ملک سیلاب کی زد میں ہے، اور اللہ کا پانی ہے، بکھرا ہوا ہے۔ پانی کا قطرہ بھی گرتا ہے تو اللہ سے پوچھ کر، بہتا ہے تو اللہ سے پوچھ کر، دریا اپنا رخ بدلتے ہیں تو اللہ سے پوچھ کر۔ ایک رخ تو اس کا یہ ہے جو ہم کہہ بھی رہے ہیں اور سارے کہہ رہے ہیں، اور ہے بھی صحیح کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، لیکن ایک رخ اس کا دوسرا بھی ہے کہ اس میں ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جتنے اس میں ہمارے اموات ہوئیں، جو مرد، عورت، بچے مرے، وہ سب شہید ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک دفعہ فرمایا ما تعدون الشہداء فیکم، تم شہید کسے کہتے ہو؟ قَدْ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شہید، کہ جو اللہ کے راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ فرمایا پھر تو میری امت میں شہداء بڑے تھوڑے ہوں گے، ہر وقت تو نہیں جہاد ہو رہا، اور ہر وقت تو نہیں کوئی دشمن کے آگے قتل ہو رہا، تو وہ تو ضرورت کے وقت ہوتا ہے، موقع محل کے مطابق ہوتا ہے، پھر اس میں جو مرتا ہے یقیناً وہ سب سے بڑا شہید ہے۔ لیکن اگر اسے ہی کہا جائے تو پھر تو امت میں بڑے تھوڑے ہوں گے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ الحریق و شہید، جو آگ میں جل جائے وہ شہید ہے۔ الغریق و شہید، جو پانی میں بہہ جائے مر جائے وہ شہید ہے۔ المبتون و شہید، جو پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کے مر جائے وہ شہید ہے۔ والسل و شہادہ، جو ٹی بی کا مریض ہو کے مر جائے وہ شہید ہے۔ النفساء و شہیدہ، جو عورت بچہ جنے اور ولادت کے وقت، ولادت کے بعد یا اس وقت میں اس کا انتقال ہو جائے وہ شہید ہے۔ والہدم و شہادہ، کوئی چھت کے نیچے آ گیا، جتنے ہمارے زلزلے میں ہزاروں لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے،
کسی پر دیوار گر گئی، کسی پر چھت گر گئی، ان سب کو شہید فرمایا۔ والمطعون شہید، جو طاعون میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنے جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ اس طرح ان ساری میرے نبی نے اپنی رحمت اللہ عالمین کو کیسے خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ صحابہ صرف اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کو شہید فرما رہے ہیں، اور آپ نے اس کو پھیلا کر گھر میں مرنے والوں کے لیے بھی شہادت کے دروازے کھول دیے کہ جو پیٹ کے مرض میں گھر میں مر گیا شہید ہے، ٹی وی کی وجہ سے مر گیا شہید ہے، اور ڈوب کے مر گیا شہید ہے، جل کے مر گیا۔ جتنے ہمارے اس سیلاب میں، اکثر دیہات میں سیلاب آیا اور دیہات کے لوگ، میں خود دیہات کا رہنے والا ہوں، ہمارے دیہاتی لوگوں کو کلمہ تک نہیں آتا، لیکن دل میں کلمہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور اللہ کے فضل سے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ جتنے ہمارے بہہ گئے اللہ کے فضل و کرم سے سب شہید، سب جنت، اور جتنوں کے مال مویشی مر گئے، گھر گر گئے، ٹوٹ گئے، پھوٹ گئے، اور انہوں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، وہ گناہوں کا کفارہ بن گیا، گناہوں کی سے نکلنے کا وہ ذریعہ بن گیا، سبب بن گیا، اور ان کے رونا دھونا آنسو اللہ کی رحمت کو اتارنے کا وسیلہ بن گیا، ذریعہ بن گیا۔ کربلا میں کوئی عذاب تو نہیں تھا، اور کربلا میں کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ تو نہیں تھی۔ میں قربان جاؤں آل بیت پر، آل رسول پر، کہ ایک ایک بچہ ذبح کروا دیا۔ زکریا علیہ السلام کے سر پہ یہودیوں نے آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یحییٰ علیہ السلام ان کے بیٹے، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، اس کو دربار میں لٹا کے ان کو ایسے ذبح کیا جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا۔ حالانکہ زکریا اور یحییٰ 2 باپ بیٹے ہیں جن کو اللہ نے ڈائریکٹ خطاب کیا۔ آج تک کسی کو اللہ نے باپ بیٹے کو خطاب نہیں کیا نبیوں میں، یوسف نبی، یعقوب نبی، اسحاق نبی، ابراہیم نبی، لیکن صرف ابراہیم علیہ السلام یا ابراہیم، اسحاق سے، یعقوب سے، یوسف علیہ السلام سے بات نہیں فرمائی۔ داؤد و سلیمان نبی صرف داؤد سے بات کی، یا داؤد، لیکن زکریا یحییٰ باپ بیٹا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یہ بہت بڑی عزت ہے کہ اللہ کسی کو ڈائریکٹ خطاب کرے۔ ایک کو ذبح کر دیا، کوارے سے چیر دیا، اور اہل بیت کے سر نیزوں پہ چڑھا دیے، اور بیٹیوں کو گھسیٹا گیا۔ تو یہ کوئی غضب تو نہیں، کوئی ناراضگی تو نہیں، کوئی گناہوں کی سزا تو نہیں، یہ تو اونچے درجات پر پہنچانے کے لیے اور وہ اپنے نانا سے ملانے کے لیے یہ سارا کچھ نظام چلایا گیا تھا۔ تو مسلمان پر اللہ کی طرف سے جو حال آتا ہے اس کے لیے سراسر رحمت ہے۔ جو ہمارے چلے گئے ہم مطمئن رہیں کہ انشاءاللہ یہ سب جنت میں گئے، سب شہید ہیں۔ جو مال مویشی ضائع ہوئے اس پر ان کے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے۔ اب جو باقی لوگ ہیں ان کی ذمہ ہے ان کی مدد کرنا، ان کی مدد کو پہنچنا، ان کے لیے کھانے کا انتظام، کپڑوں کا انتظام، خیموں کا انتظام۔ اگر سارے پاکستان کے مالدار نہیں، ایک شہر کے مالدار اکٹھے ہو جائیں تو سارے گاؤں دوبارہ آباد ہو سکتے ہیں۔ میں اس میں مالدار لوگوں سے اپیل کروں گا، سخی لوگوں سے اپیل کروں گا کہ وہ جو ہمارے بھائی بہن، مائیں باپ، معصوم بچے بے گھر ہو گئے۔ چند دن پہلے میں وہ دیکھ رہا تھا خبروں میں، تو وہ ایک چینل پر ایک بچے کی تصویر تھی۔ میں کئی دن اس کو دیکھ کے میرا دل کٹتا رہا، میرے آنسو بہتے رہے۔ اس کا گھر بہہ گیا تھا، وہ اپنے گھر کی ٹوٹی ہوئی دیوار پر یوں کر کے بیٹھا ہوا تھا، یوں کر کے۔ میں بھول نہیں سکتا، وہ میرا دل کٹ گیا کہ ہم تو چھتوں کے نیچے ہیں جن کی چھتیں اڑ گئیں۔ ہاں اللہ ان کا کفیل ہے، لیکن میں سارے مالدار بھائی بہنوں سے کہتا ہوں کہ کوئی پراپر انتظام کریں۔ بہت سی جگہ پر لوگ بیٹھے ہیں، چندہ لے رہے ہیں، اللہ کرے گا وہ پہنچے گا،
لیکن اپنے ملک کی بددیانتی کی وجہ سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہے. کوئی اس طرح نظام بنایا جائے کہ ان کے گھر بنائے جائیں، ان تک راشن پہنچایا جائے. اللہ کا فضل ہے پاکستان میں امداد اور اللہ کے نام پر دینے میں پاکستان بہت آگے ہے، کئی ملکوں سے بہت آگے ہے. تو یہ موقع ہے کہ ہم اپنے ان بہن بھائیوں کی مدد کریں، ان کی دلجوئی کریں، اور جو صاحب مال لوگ ہیں، مالدار ہیں، وہ ان کے لیے ایک گھر بنائیں، 2 بنائیں، 3 بنائیں. سب مل کر انشاءاللہ ہم پوری غریب لوگوں کو کون سے محل ماڑیاں چاہیے، چھوٹے چھوٹے 2 کمرے کچے میں وہ زندگی گزار دیتے ہیں. بڑے صبر شکر والے لوگ ہوتے ہیں. اس لیے میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، اس طرح جاؤں گا کہ میں اونٹنی پہ سوار ہوں گا اور میری اونٹنی کی رسی بلال حبشی کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ داخل ہوگا. اور جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو میرے ساتھ میرے دائیں بائیں میری امت کے غریب لوگ ہوں گے جو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. تو میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ان بہن بھائیوں کی مدد کو پہنچا جائے، ان کے لیے راشن کا، کپڑوں کا، مکانوں کا انتظام کیا جائے. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. آپ یہاں کسی کو چھت دیں گے، اللہ آپ کو آخرت میں چھت عطا فرمائے گا. کسی کو کپڑا دیں گے، جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر باقی رہے گا آپ کے لیے نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. آپ ان کو یہاں کھانا مہیا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے کھانے کھلائے گا. آپ ان کی یہاں پردہ پوشی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن جنت کے خوبصورت لباس پہنائے گا. تو اس وقت ہمارے لیے ایک موقع اللہ نے مہیا کیا ہے کہ ہم اللہ کی مدد اور رحمت کو زیادہ زیادہ سمیٹ لیں. ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں سب سے بہترین انسان بن جاؤں. تو آپ فرما سکتے تھے اتنے نفل پڑھ، اتنے روزے رکھ، اتنی تسبیح پڑھ، اتنے حج کر، اتنے عمرے کر، میں قربان جاؤں. واہ یا رسول اللہ، کیا آپ ہم پر احسان کر گئے. آپ نے فرمایا کہ تو لوگوں کو نفع پہنچایا کر، سب سے اعلیٰ درجے کا انسان تو بن جائے گا. کہا اريد ان اكون خیر الناس. آپ نے فرمایا کن نافعا للناس تکن خیر الناس. تو میں اس مشکل کی گھڑی میں اپنے سارے ان بہن بھائیوں بڑے چھوٹوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو دوبارہ گھر عطا فرمائے، روزگار عطا فرمائے، ان کی کھیتیاں دوبارہ سرسبز فرمائے. اور مالدار لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی مدد کے لیے کوئی کوشش کر کے جنت میں اپنے گھر بنائے جائیں. اور اللہ کی رضا کو اس وقت لینے کا بہت بڑا موقع ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے.